بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھوکر سے بچنے کے لیے ایک لطیف نکتہ۔ خطبہ جمعہ حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 20 دسمبر سن 1929۔ قسط نمبر 1۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا: انسان کا دل، جس سے مراد میری اس کی قوت متفکرہ ہے، اور جس سے مراد میری وہ باریک تعلق روح کا ہے جو انسانی دل سے روحانی طور پر ثابت ہے۔ چونکہ زبان کے محاورے میں اسے دل کہا جاتا ہے، اس لیے ہم زبان کے محاورے کے لحاظ سے اسی طرح کلام کرنے پر مجبور ہیں، خواہ یہ سائنس کے انکشاف کے خلاف ہی ہو۔ زبان کے محاورات یا اصطلاحات کا تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کرنے سے بسا اوقات انسان کے خیالات متفرق و متشتت ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایک خاص لفظ کو ایک خاص مفہوم میں سننے کے عادی ہوتے ہیں، اور جب اس کے خلاف بیان کیا جائے تو انہیں دھوکہ لگ جاتا ہے۔ پس میں اس بحث میں پڑنے کے بغیر کہ قوت متفکرہ کا تعلق دل سے ہے یا دماغ سے، محاورہ زبان کے مطابق چونکہ انسانی فکر کے لیے دل کا ہی لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے میں بھی یہی لفظ استعمال کروں گا۔ تو انسانی دل یعنی جسم کا وہ حصہ جو مختلف قسم کے امور کے متعلق غور کرتا ہے، یا نیکی اور بدی میں شناخت کرتا ہے، اچھے برے اثرات قبول کرتا ہے، یا وہ حصہ جس کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہے اور جس کے ذریعے وہ اپنے منشا کو پورا کرایا کرتی ہے، اس کے متعلق عام طور پر لوگوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی قسم کی خاصیت رکھنے والی چیز ہے۔ مثلاً جیسے کونین کا لفظ بولنے سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ ایک مفرد چیز ہے، اسی طرح جب دل یا دماغ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسے بھی عام طور پر لوگ ایک مفرد چیز خیال کر لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کے متعلق اپنے ذہن میں اچھے یا برے اندازے کر لیتے ہیں۔ جس طرح کھیتیوں میں سے کسی کھیتی کے بیج کا نام لیتے ہی ایک ذمہ دار یا باغبان کے دل میں اس کے متعلق تمام باتیں پھر جاتی ہیں، اور وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ بیج فلاں موسم میں بویا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی غور پرداخت کی جاتی ہے، فلاں موقع پر پانی دیا جاتا ہے۔ ہم جس وقت گیہوں یا خربوزے کا نام لیتے ہیں تو ایک ذمہ دار کے ذہن میں فوراً اس کی مختلف حالتیں پھر جاتی ہیں۔ اسی طرح دل کا لفظ سن کر اس کی مختلف کیفیتیں لوگ ذہن میں لے آتے ہیں، مثلاً یہ کہ دل پر فلاں بات کا اثر ہوتا ہے، یا دل کے لیے فلاں بات اچھی ہے یا فلاں بات بری ہے۔ حالانکہ دل کی مثال بیج کی نہیں بلکہ زمین کی ہے، اور بیج کا تعلق زمین سے نہیں ہوتا بلکہ موسم سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی زمین میں ایک بیج خواہ کسی وقت اور کسی موسم میں بو دیا جائے وہ اگائے گا۔ زمین میں بیج وہی اگتا ہے جو خاص موسم میں، جو اس بیج کے لیے مخصوص ہے، بویا جائے۔ زمین سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، میدانی یا پہاڑی زمین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ میدان میں جو فصلیں سردیوں میں ہوتی ہیں، پہاڑی علاقے میں عام طور پر گرمیوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں گرمیوں میں وہی کیفیت ہوتی ہے جو میدان میں سردیوں میں ہوتی ہے، اور سردیوں میں چونکہ وہاں برف پڑتی ہے اس لیے کوئی فصل نہیں ہوتی۔ تو سوائے اس کے زمینوں میں اور کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ فلاں علاقے یا فلاں گاؤں میں ہر قسم کے بیج بھادوں یا چیت میں ہی اگ آتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ موسم ہے۔ کوئی کسی موسم میں اگتا ہے اور کوئی کسی میں، اور ہر ایک کے لیے مخصوص طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص خاص موقع پر پانی دیا جاتا ہے، خاص قسم کا میلہ ان میں ڈالا جاتا ہے۔ کسی میں انسانی نجاست ڈالنا مفید ہوتا ہے، کسی میں جانوروں کا گوبر، پھر کسی میں پتیوں وغیرہ کو جلا کر ان کی راکھ، اور کسی میں ہڈیوں کا چورا ڈالا جاتا ہے۔ اور زمین کے اچھے یا برے ہونے کا سوال اس سے بالکل علیحدہ ہے کہ مختلف بیج کن حالتوں میں بوئے جاتے ہیں۔ یہی حال دل کا ہے۔ دل کی مثال بیج کی نہیں بلکہ زمین کی ہے، اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ صراط الذین انعمت علیہم سے ہٹ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ آیت 7 میں گر جاتے ہیں۔ ان کے قلوب
بعض دفعہ ایسی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں جن سے دوسرا ہرگز نہ ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن شریف میں صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود تھی اور آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر قرآن نے یہ کیوں نہ کہا کہ صراط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے رنگ میں ایک علیحدہ خاصیت رکھتا ہے اور اس کی طبیعت کا ایک خاص میلان ہوتا ہے، مگر محمدیت جامع ہے تمام کمالات کی، اور جب تک جامعیت حاصل نہ ہو محمدیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، صراط محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا۔ حالانکہ محمدیت میں بھی سب چھوٹے بڑے درجے موجود ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، صدیق ہیں اور انبیاء ہیں۔ پھر انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ تفریق انبیاء میں نہ ہوتی تو اس قدر انبیاء کی ضرورت بھی نہ ہوتی، کیونکہ خدا تعالیٰ دنیا میں دو چیزیں ایک سی پیدا نہیں کیا کرتا، ہر چیز کی پیدائش ایک ہی ہوتی ہے، اور گو جنس میں فرق نہ ہو لیکن افراد میں ضرور فرق ہوگا۔ اگر بعض جگہ ظاہری شکل میں نہیں تو ان میں باطنی فرق ضرور ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں کوئی دو چیزیں ایسی نہیں جن میں ظاہراً اور باطناً کوئی فرق نہ ہو۔ اگر پھلوں کا رنگ ملتا ہے تو خواص میں فرق ہوگا، اگر خواص ملتے ہوں تو مزے میں فرق ہوگا، اور اگر مزہ ایک سا ہو تو تاثیر یکساں نہیں ہوگی۔ غرض یہ کہ خدا تعالیٰ کسی بات کو دہرایا نہیں کرتا، جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے نئی پیدا کرتا ہے، اس کی ذات اس سے بالا ہے کہ اسی چیز کو پھر لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو پہلے کے ہو بہو مطابق ہو۔ نادان لوگ تمثیل کا لفظ پڑھ کر کہہ دیتے ہیں اس میں فلاں بات ویسی نہیں۔ مثلا قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ المزمل آیت 16۔ تو اعتراض کر دیا، یہ عصا کا سانپ کیوں نہیں بنا کر دکھاتا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی مماثلت کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے مردے زندہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس وقت اس بحث کو جانے دو کہ ان کا مردے زندہ کرنا کن معنوں میں تھا۔ اس سے قطع نظر کر کے بھی ضرور تھا کہ مشابہت کے باوجود اختلاف ہوتا۔ یہ کہنا کہ جو کچھ اس نے کیا وہی یہ بھی کرے گا، خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صفات پر حملہ ہے۔ اس کی ذات سے ہر چیز مختلف آتی ہے۔ انبیاء، صلحاء، شہداء سب مختلف درجے رکھتے ہیں۔ غرض کوئی دو انسان ایسے نہیں مل سکتے جو ہر رنگ میں ایک سے ہوں، ضرور ہے کہ ان میں فرق ہو، کیونکہ انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے میلانات طبع ایک دوسرے سے بالکل جداگانہ ہوتے ہیں۔ کوئی کسی سے ملتا ہے اور کوئی کسی سے، لیکن جیسے آم یا گیہوں میں اختلاف ہونے کے باوجود ان میں بعض باتیں مشترک بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ خاص موسم میں بوئے جاتے ہیں، خاص قسم کا کھاد ڈالا جاتا ہے، خاص وقت پر پانی دیا جاتا ہے، گویا باوجود اختلاف کے بعض باتوں میں اشتراک بھی نظر آتا ہے۔ یہی حال انسانوں کا ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے میلان کا فرق موجود ہے۔ ہر ایک کا رنگ جدا اور طبیعت علیحدہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایک ہی رنگ ہوتا تو دنیا ہدایت سے محروم رہ جاتی، کیونکہ کسی انسان میں محمدی میلان ہے، کسی میں موسوی اور کسی میں عیسوی، کسی میں ابراہیمی۔ اسی لیے جہاں میلان کا سوال تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، اور جہاں اتباع کا سوال تھا وہاں یہ فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت 32۔ یعنی تم اس کے نقش قدم پر چل کر جس سے تمہارا میلان طبع ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نقش ہو جاؤ۔ جس طرح لوگ ایک اکسیر بناتے ہیں جس میں ہر قسم کی طباع کو ملحوظ رکھ کر دوائیں بھی ڈالی جاتی ہیں جو دموی، صفرائی، بلغمی ہر قسم کے مزاج والوں کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی سورہ فاتحہ بھی ایک اکسیر ہے
جس کے اندر سب مزاج والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کی تاثیر رکھی گئی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اے خدا، میرے میلان کے لحاظ سے جو قریب ترین راستہ ہے اسی پر مجھے لے چل، اور پھر آگے جس جس سے میلان ملتا جائے اس کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ جس طرح مفرد سے مرکب اور مرکب در مرکب بنا لیے جاتے ہیں، یا جیسے پہلے ایک آدمی کا بدن ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ اسے گرم کرتا ہے تو پھر زیادہ گرم ہو جانے سے اسے دوبارہ ٹھنڈی ہوا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یا جیسے ایک شخص کو بلغم کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر جب بلغم نکال دیا جائے تو کسی اور مرض کا غلبہ ہو جاتا ہے، اسی طرح روحانی مزاجوں کا حال ہوتا ہے۔ ایک شخص عیسوی مزاج رکھتا ہے، اس کے لیے انمتا علیہم کے معنی عیسوی راستہ ہوں گے، لیکن جب اس پر چلتے چلتے اس کے اندر دوسری حالت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کے معنی اس کے لیے موسوی راستہ ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے صراط الذین انعمت علیہم رکھا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، کیونکہ سب لوگ ابتدائی حالت میں اپنے اندر جامعیت نہیں رکھا کرتے، ان کے خواص محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ جامع انسان کے تمام کمالات جذب نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی خاص رنگ کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا جس سے مشابہت ہو اسی رنگ کی پیروی کر لی جائے۔ باقی آئندہ۔